امریکن میڈیا کی رپورٹس اور متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر کسی بھی وقت حملہ متوقع ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ خلیج کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی اور ایران کے ساتھ جنگ کی ممکنہ بحالی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسی تناظر میں اسرائیل کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ایران کے ساتھ جنگ کی بحالی کے امکان کے پیش نظر عوامی پناہ گاہیں کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور رپورٹس کے مطابق پناہ گاہیں کئی جگہوں پہ کھول دی گئی ہیں، جبکہ حائفہ میں بھی اسی طرح کی تیاریاں جاری ہیں۔ سربراہ امریکی محکمہ جنگ پیٹ ہیگزٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی کہتے ہیں ان کا ابنائے ہرمز پہ کنٹرول ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایران نے تجارتی جہازوں پہ حملے کیے تو اسے امریکن فائر پاور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے وزیر جنگ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکن افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر متاثر ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ بریفنگ کے دوران جنرل کین نے بتایا کہ 100 سے زیادہ امریکن فوجی طیارے 24 گھنٹے فضا میں گشت کر رہے ہیں اور منگل کا دن نسبتاً پرسکون رہا۔ انہوں نے بتایا اس وقت خلیج فارس میں 1550 سے زیادہ بحری جہازوں پہ 22,500 سیلرز موجود ہیں جو سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملے جاری ہیں، جنہیں روکنے کے لیے ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر متحرک ہے اور ایران کی جانب سے آنے والے ممکنہ خطرات سے نمٹا جا رہا ہے۔ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف امیر خاتمی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر ابنائے ہرمز کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں امیر حاتمی نے کہا کہ ایران نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر کروز میزائلز اور جدید لڑاکا ڈرونز کو پہلے ہی تعینات کر دیا تاکہ کسی بھی غیر ملکی پیش قدمی کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ ایران نے پیر کو متحدہ عرب امارات پہ ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، اور قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ایرانی ریاستی میڈیا سے وابستہ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کا متحدہ عرب امارات پہ حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور یہ واقعات دراصل امریکہ کی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جاری بیان میں کالیاف نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا، اور ان کے مطابق ایران اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ حالات امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہیں گے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے بحری دائرہ کار میں توسیع کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے کچھ ساحلی علاقوں کو بھی شامل کیا، اور ایرانی حکام کے مطابق ایک نیا بحری نقشہ جاری کیا گیا جس میں آبنائے ہرمز سے آگے بڑھتی ہوئی توسیع شدہ سمندری حدود دکھائی گئی ہیں، جن میں یو اے ای کے بعض اہم ساحلی حصے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق فجیرہ اور خورفخان دونوں بندرگاہیں یو اے ای کے لیے اس وقت خاص اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ خلیج عمان پہ واقع ہیں، اور حالیہ کشیدگی کے دوران یو اے ای نے انہی بندرگاہوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے تیل کی ترسیل جاری رکھی۔ کورین وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکن کوششوں میں شمولیت پہ غور کر رہی ہے، اور اصولی طور پہ جنوبی کوریا بین الاقوامی سمندروں میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی کے حق میں ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان دونوں 100% ان کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ آبنائے ہرمز سے آتی ہیں، اور اگر یہ آبنائے ہرمز زیادہ دیر تک بند رہتی ہے تو یہ دو ممالک جو ہیں یہ تو معاشی طور پہ بالکل ہی بینکرپٹ ہوتے ہیں، آج نہیں تو اگلے چند مہینوں کے دوران۔ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ایکشن شروع ہو گیا۔ کبھی امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ مائنز کا مکمل خاتمہ کر دیا، اور اگر مکمل خاتمہ ہے تو وہاں 20,000 جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں، جو بقول امریکن سیاستدانوں کے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ نکل کیوں نہیں رہے اور پھر وہ جا کیوں نہیں رہے؟ نہ اگر وہ مائنز ہیں وہاں پہ، نہ ایران کی نیوی ہے، نہ ان کا کوئی خطرہ ہے، نہ ان کی فضائیہ ہے، تو پھر یہ بلاکیڈ ابھی تک کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جانب سے بیانات سے دیے جا رہے ہیں
جن کو ہم یعنی پروپیگنڈا کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اپنی اپنی پبلک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تو اصل میں ہم جیت چکے ہیں، جبکہ جنگ ایک سٹیل میٹ کی شکل میں سب کے سامنے کھڑی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے پس پردہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ بھرپور کوشش کر رہی ہے راؤنڈ دا کلاک کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے۔ اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو اس وقت بند ہے یا اس کو بند کیا گیا، یہ بالکل بھی یعنی جنگ سے پہلے کوئی بھی تھی، اور جنگ سے پہلے جو مطالبات تھے ان میں اب یہ نمبر 1 ہو گیا، سر فہرست ہو گیا کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ آج میں سی این این کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اور اس میں سی این این نے بڑا ویژول ایویڈنس کے ساتھ دکھایا کہ ایران نے امریکن بیسز کو کتنا نقصان پہنچایا مڈل ایسٹ میں۔ وہ ایک آئی اوپنر رپورٹ ہے، ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی تھا اور سیٹلائٹ فوٹیج بھی تھی، اور سی این این نے بڑی تفصیل سے اس کو دکھایا وہاں پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے اس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، وہ کیوں جنگ کو طول دینا چاہتا ہے؟ یو اے ای کو کئی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ منی اسرائیل ہے یا اس کی سسٹرلی کنسرن ہے۔ جو بھی ہے، یو اے ای کو تو چاہیے کہ جنگ کو فوری طور پہ ڈیفیوز کرے اور ختم کرنے کی کوشش کروائے، نہ کہ اس کو مزید اس میں کوئی آگ لگائے یا تیل چھڑکے اس کے اوپر۔ اور یو اے ای کی اپنی جو سالمیت ہے، اس کا جو فیوچر ہے، وہ اس جنگ کی قلیل المیعاد ہونے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ جنگ طویل المدت ہوتی ہے تو پھر یو اے ای میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ بالکل متاثر ہو کے رہ جائے گا۔ آلریڈی وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کا متعلق بتاؤں گا، اس پروگرام کے دوران ہی بتاؤں گا۔ لیکن علی قادر گیلانی ہمارے ریگولر اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں، فائز رحمان نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا ہے، اور عبداللہ گل انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ علی قادر، آپ کی رائے کیا آج کی خبروں کے اوپر؟ سر دونوں فریقین کی پوسچرنگ تو جاری ہے۔ ادھر آج ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ ان کے اٹیک کے بعد اس کا ایک جسے کہتی ہیں ایک امیج کریٹ ہوا دوبارہ سے کہ جنگ شروع ہونے لگی ہے اور سچویشن انٹینسیفائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ ڈیفیوز کرنے کے لیے یا اپنے کیمپ کو ان سے زیادہ سبقت لے جانے کے لیے فوری طور پہ پریشر دیا، اور جس کے اندر تقریباً وہی باتیں تھیں جو وہ ماضی میں ڈیورنگ دس وار کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں نے پاکستان بھارت جنگ رکوائی، میں نے ان کا سب کچھ ڈسمنٹل کر دیا سسٹم، ان کا اسٹرکچر نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران ہم سے مذاکرات بھی چاہ رہا ہے، تو اگر آپ کے کنٹرول میں ایران ہے تو پھر تو یہ نہیں ایشو ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں سر یہ ہلکا پھلکا مسل ٹیسٹنگ ایک دوسرے کی ہوئی ہے دوبارہ سے کہ کیا یہ دوبارہ جنگ میں انگیج ہوتے ہیں کہ نہیں، تو ایران نے فوری طور پر ریٹیلیٹ کر کے ان کو یہ میسج دے دیا کہ واٹ یو اے از ڈوئنگ ون کلیبوریشن ود اسرائیل وہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ میسج میرے خیال میں امریکہ کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ایکسٹینسولی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہی ہے، آپ کے بھی نالج میں ہے، اور ہمیں جو اندر سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہاں پر ایک بڑا ہی کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک کلوجر پہ پہنچا ہوا۔ اس میں یہ ہلکا پھلکا اٹیک اور یہ ہوتا رہے گا۔ اس میں جو سب سے الارمنگ چیز ہے وہ یو اے ای کا رول ہے۔ وہ ایک کمرشل اینٹی یا فورس نہیں کر سکتی جو یو اے ای کر رہی ہے۔ یو اے ای کا تو بنیاد ہی پوری دنیا کو ایک کمرشل اٹریکشن دے کر ایک جسے کہتی ہیں کسٹمائزڈ ٹورزم کریٹ کیا، ادھر ہے تو کچھ نہیں، تو انہوں نے ہر قسم کی چیز کریٹ کی ٹو اٹریکٹ پیپل ٹو کم اوور ٹو دبئی، بیکاز وہ خود تو 8 یا 9 لاکھ کی آبادی ہے، 9 ملین کا ایک پورا ملک ہے جو فارن نیشنل سے بھرا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بہت سی ایسے بھی سچویشن آئی ہے کہ انہوں نے کرائے کی ادائیگی کی ہوئی تھی، وہ کرایہ چھوڑ کے چلے گئے کچھ لوگ تو۔ سو سچویشن ان کی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کس طرح اسرائیل پہ اتنا بینک کر رہی ہے کہ انہوں نے اس ساری چیز کو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں ایکٹیو کر دیا۔ فائز آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے جی I can hear you. Go on.
تو بہت بہت شکریہ آپ اور آپ کے ناظرین کو. دیکھیے اس میں دو چار پہلو بہت اہم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری جنگ کے دوران 2 ماہ سے زیادہ ہو چلے ہیں. اب بالکل واضح ہے کہ امریکہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ سپر پاور ہونے کے باوجود اس کی طاقت کی کچھ حدود ہیں, کچھ لمٹس ہیں, اور وہ باوجود اپنی پورے ویئر ودال اور آرماڈا کے 21 مائل ایک چوڑی اسٹریٹ پر پوری طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا بغیر ایک میسو انگیجمنٹ کے. تو یہ بات تو طے ہے. اچھا, اب دوسری طرف آپ آئیے کہ اب ایران کے بارے میں دیکھا جائے, جس طرح سے ایک امریکہ کی سپر پاور ہونے کے باوجود اس کے لمٹس ہیں, تو یہی حال پریٹی مچ ایران کا بھی ہے کہ ایران چاہے جتنی بھی بڑی طاقت ہو, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہو, بہرحال اس کی لمٹس ہیں, اور ان لمٹس کو مس ریڈ کرنا, مس کیلکولیٹ کرنا ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف ان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا بلکہ پورے ریجن کے لیے, بلکہ پوری عالمی اقتصادی حالت کے لیے. اچھا, اب دیکھیے یہاں جو آپ نے کئی خبریں بڑی اہم اور پرٹیننٹ دکھائیں اپنے ناظرین کو. اب تھوڑا سا یہاں آتے ہیں واشنگٹن میں. یہاں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جو نے دو چار باتیں کی, ایک تو ہیکسٹ صاحب نے اور پھر ٹرمپ صاحب نے. ٹرمپ صاحب کا شروع سے یہ دعویٰ ہے کہ جیسے کہ ہمارے علی بھائی نے فرمایا کہ شروع سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ برباد کر دیا, تباہ کر دیا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ بھائی پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ جب آپ نے سب کچھ کر ہی دیا تو پھر اب یوں کیوں نہیں آپ جا کے بڑے آرام سے کھول دیتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے وہاں جو ایران نے ہرمز کو بند کر کے جو ایک فیکٹس آن گراؤنڈ کریٹ کیے تھے, اور پھر جو بیک اینڈ فورتھ بامبنگ چل رہی تھی, تو امریکہ میں ان کو یہاں باقاعدہ کھلا مشورہ دیا گیا, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بڑے اس معاملے میں ماڈریٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایران کے بھی پورٹس کی ساری ایکسپورٹس بند کر دیں. تو انہوں نے بلاکیڈ نافذ کر دیا. اچھا, اب بلاکیڈ ظاہر ہے جب آپ ایک سیز فائر کرتے ہیں, 11 اپریل کو وہاں میٹنگ ہوتی ہے, 12 کو آپ نے بلاکیڈ کر دیا, اعلان کر دیا, تو وہ ایک سیز فائر ہوتے ہوئے ایک ایکٹیو ایکٹ آف وار ہے, یعنی وہ خود ایک جنگ کا ایک حصہ ہے. تو سیز فائر بیسیکلی بنیادی طور پر بے معنی ہو جاتا ہے. اچھا, اور اس سیز فائر کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایران کو گھونٹ کے, اس کا اقتصادی گلا گھونٹ کے چاہتے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیکے اور مزید نقصانات کا ان کے وہ حامل نہیں ہو سکتے, لہٰذا وہ ہار مان لیں اور بات آگے بڑھے. ظاہر ہے کہ ایران نے اب اس بلاکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی ہے, جبکہ انہوں نے اس کا بلاکیڈ جاری رکھا ہے. اپنا بلاکیڈ اپنی ایک پیسج کے ذریعے, ایک پروجیکٹ فریڈم کے ذریعے آپ نے کہا کہ ہم اب دنیا کے لیے کھول رہے ہیں, عارضی ہے, لیکن اب دنیا آئے عارضی اور اس کے بعد اس کو مستقل طور پر سنبھالے. تو یہ باتیں ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ظاہر ہے کہ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ معاملات ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ ہی کے شو پہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی اس میں لوگ دونوں پارٹیز بلکہ تینوں پارٹیز اس میں, دیکھیے یہ ہم حیرت کی بات ہے. دیکھیے آپ بڑا, میں ذرا اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اچانک دنیا میں ایک نیا نیریٹو بن گیا ہے, امریکہ ایران جنگ. لیکن آج خود پیٹ ہیکسٹ نے کہا کہ اسٹیئرنگ پہ ایک ہاتھ اسرائیل کا بھی ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. تو یہ ایک سہ فریقی جنگ ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو یہ کہنا بہت ضروری ہے, اس نیریٹو کو ریوائیو کرنا کہ یہ ایکچولی سہ فریقی جنگ ہے, اسرائیل, امریکہ اور ایران. اور اب اس میں ظاہر ہے کہ یو اے ای بھی براہ راست آپ جانتے ہیں کہ شامل ہو گیا. انہوں نے بالکل کھل کر ایک اپنی علی ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ کامنٹ آیا ہے. آئی تھنک نام میں نے لکھا بھی تھا, حالانکہ میں ابھی آ جائے گا سامنے میرے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بڑی کمال ہوشیاری سے دبئی کو وار میں ملوث کر دیا. دبئی میں جنگ شفٹ ہو گئی ہے اور تل اویو کو اب سارے بھول گئے, وہ سیف ہے. مبشر صاحب, کل ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے جب کل ہم نے ہنگامی طور پہ پروگرام کیا, تو اس میں وہ والا مقصد, 2 مقصد پورے ہوئے ہیں اسرائیل کے. ایک کہ امریکن ہیجمنی کو وہ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے لیگیسی کو اسرائیل خود, نمبر 1. نمبر 2, جو تل اویو کے اندر وار تھی وہ شفٹ ہو گئی ہے یو اے ای میں. جب وہ ایئر ڈوم شفٹ ہوا تھا اور یہ اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دیر از سم تھنگ کوکنگ اپ, کیونکہ جب وار ختم ہو گئی ہے, آپ آپس میں پیس مذاکرات کے اوپر بات ہو رہی ہے,
تو اس وقت یہ ڈپلائمنٹ کو سمجھ سے باہر تھی. اس ڈپلائمنٹ کا رزلٹ آپ کو کل یو اے ای کے اوپر اٹیک کی صورت میں نظر آ گیا. سو تل ابیب اب لوگ بھول گئے ہیں. جیسے امریکہ کو وار میں انگیج کر کے اسرائیل نکل گیا تھا, ریٹریول لے لیا تھا, اگر آپ دیکھیں تو اٹ از بٹوین ایران امریکہ. یہ جو بات چیت بھی ہو رہی ہے, جو اٹیک بھی ہو رہے تھے, وہ امریکن کیمپس کے اوپر ہو رہے تھے. ابھی بھی اسرائیل نے بڑا اسمارٹلی, جو کہ اس کی خواہش بھی تھی کہ یہ وار اسرائیل سے شفٹ ہو جائے مڈل ایسٹ میں, تو وہ اس نے گول اچیو کر لیا ہے بائی انگیجنگ یو اے ای ود ایران. ٹھیک ہے. فائز, آپ کو میں ایک پکٹوریل سلائیڈ دکھاتا ہوں آپ کی اسکرین پہ, اس کو ذرا دیکھیں اور چیک کریں.